رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمان امداد کلیانوی ہے اور میں آپ کو رمضان ود سلمان میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا ایسا ہے جو ہر گھر کے اندر تقریباً ہر شخص سے ریلیٹڈ ہے، اور میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ٹاپک کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور نہ صرف دیکھیے گا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، وہ ٹاپک ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا چیز ہے غیبت؟ میں پورا دن بیٹھ کے اس غیبت کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن سننے والا ہونا چاہیے، عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ میں خود بھی غیبت کر جاتا ہوں، لیکن میں آپ سے اس وقت ایک بھائی ہونے کے ناطے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ غیبت سے بچیں۔ کیا ہے غیبت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو، اس چیز کو تم خود بھی ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا بھائی، آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کا بھائی کا گوشت آپ کے سامنے رکھا ہوا اور آپ کھائیں؟ کیا ایسا چاہیں گے؟ نہیں نا۔ تو کیوں کرتے ہیں غیبت؟ کیوں ہوتی ہے غیبت؟ میں بتاتا ہوں۔ اکثر سننے میں اس طرح سے آتا ہے کہ میں اس کی غیبت نہیں کر رہا، لیکن جو لیکن کے بعد جملہ آتا ہے نا، وہ بھی غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کسی ایسے شخص کی ایسی بات کو بیان کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اور آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے وہ بات، یا کہہ بھی سکتے ہوں لیکن اس کو ناپسند ہو، تو وہ غیبت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس کے اندر وہ برائی ہو، یہیں پہ تو پوائنٹ آتا ہے غیبت کا، کہ وہ برائی اس کے اندر ہو، کہ سلمان کے اندر یہ برائی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یہی دوسروں کو بتانا تو غیبت ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہو اور کوئی اس طرح سے کہے تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو غیبت نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، وہ تو تہمت ہے، اس سے بڑھ کے چیز ہے۔ وہ غیبت یہی ہے کہ کسی بھی شخص کی برائی دوسرے سے بیان کرنا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میرے ہاتھ، غیبت سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے غیبت سے بچو۔ غیبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ غیبت کرنے کے بعد نا ایک گندگی فیل ہوتی ہے انسان کو اپنے اندر۔ غیبت کرنے سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے غیبت سے بچو۔ غیبت کرتے وقت ایک لمحہ پہلے، جس وقت آپ خود قرار لیتے ہو، آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہو مجھے کس کی بات کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے، صرف اس سے ایک لمحہ پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ کیا میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں؟ اگر اندر سے جواب آئے ہاں، کرو گے، لیکن اگر اندر سے جواب آتا ہے نہ، تو مت کرنا۔ جب کبھی بھی غیبت کرنے کا سوچو تو پلیز ایک دفعہ میرے اس جملے کو ذہن میں گما لینا کہ کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے یا کریں گے؟ جواب آتا ہے ہاں، کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جواب آتا ہے نہ، تو رک جاؤ۔ بہت مزہ آتا ہے کسی کی بھی برائی کرنے میں، کسی کی غیبت کرنے میں، چکنی چپڑی باتیں کرنے میں، لیکن اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے جس وقت آپ کو غیبت نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس وقت آپ غیبت سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، جس وقت کسی کے لیے بھی گندے الفاظ نکالنے سے پہلے آپ اپنی زبان کو روک لیتے ہیں، یہ زبان اس کو روک لیتے ہیں، اس وقت اور زیادہ مزہ آتا ہے جس وقت آپ کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ کتنی باتیں ہیں دنیا کے اندر کرنے کے لیے یار، وہ کر لو۔
ٹیکنالوجی پہ بات کر لو، کمپیوٹر پہ بات کر لو، آپ گاڑیوں پہ بات کر لو، آپ کھانوں کے اوپر بات کر لو، آپ کسی مشروبات پہ بات کر لو، آپ قرآن پہ بات کر لو، آپ حدیث پہ بات کر لو، آپ کسی بھی چیز پہ بات کر لو، کسی نئے بزنس آئیڈیا پہ بات کر لو، دنیا کو اچھائی کی طرف لے جانے پہ بات کر لو، کسی بھی چیز کے لیے بات کر لو، کسی انسان کی برائی ہی کیوں اچھائی کر لو۔ میں خود بھی غیبت کر جاتا ہوں، جس وقت غیبت کر جاؤ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگو، یہ نہیں کہ ڈھیٹ ہو جاؤ کہ استغفر اللہ میں یہ کہنا نہیں چاہتی لیکن، یا مجھے پتہ ہے کہ میں غیبت کر رہی ہوں، یا وہ مر گیا ہے اس کے بارے میں ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ جو لیکن کے بعد آتا ہے نا کہ وہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، بھلے اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو تو وہی غیبت ہے، اگر نہ کیا ہو تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو غیبت ہے ہی نہیں، وہ بہتان ہے، وہ تہمت ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ ایک وقت کو صرف یہ سوچ لیا جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں ایسے بیٹھ کے کوئی بھی بات کرے، غلط بات کرے، تو کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ قطعاً ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قطعاً ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ غیبت رزق میں کمی پیدا کرتی ہے، غیبت رزق کو روکتی ہے۔ غیبت کریں، اگلے بندے کی برائیاں کریں، اپنے حسنات اس کو دیں، اس کی برائیاں لے لیں۔ ایک شخص جو آپ کو نہیں پسند، ایک شخص جو آپ کو نہیں پسند، غور کیجئے گا، جس کی ہم میں سے سب نے کسی نہ کسی کی برائی ابھی ریسنٹلی پچھلے 1 گھنٹے میں کی ہوگی، 80% نے تو کی ہوگی۔ اس ایک شخص کو سوچیں جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کی آپ نے برائی کی ہے، غور سے سنیے گا میری بات، جس کو آپ نے سوچا یا جس کی آپ نے کسی اور کے ساتھ برائی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک پل کو اپنے ذہن میں سوچیں، اور یہ سوچیں کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں، جتنی دولت ہے، جو اچھی چیز ہے آپ نے اس کو دے دیں گے؟ دل مانے گا آپ کا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ اس کی وجہ بتاؤں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کو عزیز ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کے جو حسنات ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، جو نماز ہے، جو اچھے ثواب کے کام ہیں، وہ آپ نے اپنے لیے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کس طرح سے اس شخص کو دے دیں جو آپ کو پسند بھی نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا نا ایسے۔ پلیز 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 ریکویسٹ ہے میری آپ سے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ غیبت سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے بچائیں، جتنا ہو سکتا ہے بچائیں۔ کوئی شخص اگر آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہو تو اس کو بولیں پلیز میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتی۔ کوئی آپ سے بڑا آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ٹاپک بدلنے کی کوشش کریں۔ کوئی 3 لوگ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ کوئی آپ سے غیبت کر رہا ہے کسی سے 2 لوگ بیٹھ کے، تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس بات کو گھمانے کی کوشش کریں۔ جیسے اپنے اوپر کوئی بھی بات آتی ہے اور اس کو فٹ سے ہم گھما دیتے ہیں نا، اسی طریقے سے کسی اور کی جب برائی ہو رہی ہو تو اس کو بھی گھمانے کی کوشش کریں، اس میں مزے نہیں لیں، وہ چکنی چپڑی باتوں سے مزے نہیں لیں، اس کو روک کے شٹ اپ کال دے کے اس سے مزے لیں۔ یقین مانیے گا بہت اچھا لگے گا جس وقت آپ غیبت کی عادت چھوڑ دیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی غیبت کی عادت میں اتنا سا بھی فرق آتا ہے نا، میرا مشن پورا۔ میری تہہ دل سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ غیبت پہ کام کریں، غیبت سے اپنے آپ کو روکیں، نجات دلائیں اس بیماری سے، اور خدا را روزے کی حالت میں یہ گناہ نہ کریں کسی کے لیے بھی، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ دوستوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ ماں بیٹوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ ساس بہو کے معاملات ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے معاملات ہوں، ان سب میں گریز کریں، اپنی بات اپنے تک رکھیں، جس سے پریشانی ہے اس سے کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ پورے محلے سے وہ بات کرتے تھے۔ شکل کے اوپر منحوسیت آ جاتی ہے غیبت کرنے والے، توبہ اللہ بچائے غیبت سے، لیکن پھر وہی بات شروع، اللہ بچائے غیبت سے، آپ نے یہ توبہ تو کر لی لیکن آگے بھی تو رکو۔ صرف یہ بولنا کافی نہیں ہوتا کہ توبہ اللہ بچائے غیبت سے، اس نے تو یہ کر دیا، سلمان تو بہت گناہ گار آدمی ہے، صرف اتنا بولنا کافی نہیں ہوتا۔ سلمان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو یہ بتاؤ کہ میرے بھائی یہ غلط ہے،
آپ ایسا نہیں کرو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ یہ نہیں کرو. وہ زیادہ افیکٹو ہوگا بجائے اس کے کہ جا کے اور 36 لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سلمان تو ہے ہی گناہ گار انسان. سلمان سے آ کے ایک دفعہ یہ بول دو کہ سلمان تم گناہ گار انسان ہو، 5 وقت کی تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو. سلمان کا فائدہ بھی ہو گیا، تمہارا بھی فائدہ ہو گیا. میں اگین ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ غیبت سے جتنا ہو سکے رکیں، اور جس کی بھی غیبت کرنے کا آپ کو دل ہو اس سے بیٹھ کے آپ بات کر لیں، اس سے بات کر لیں، اس سے ریکویسٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے جا کے اس کی برائی بیان کریں. اگین بتاتا چلوں کہ کسی کی برائی جو اس شخص کے اندر ہو وہ بیان کرنا ہی غیبت ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ آپ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. میں آپ کا بھائی ہوں، ایسا ہے کہ آپ نے میرا گوشت کھایا. کھا لیں گے میرا سڑا ہوا مرے ہوئے انسان کا گوشت؟ سوچ کے دیکھیے گا اس بارے میں کبھی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر اتنا سا بھی اثر کرتی ہے یہ ویڈیو تو اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک اویئرنیس پہنچے، اور دوسروں کو یہ بات کنوے کیجیے گا کہ پلیز 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 غیبت نہ کریں. غیبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. صرف یہ چیز لے کے آ جائے نا غیبت، اس کو روک لینا اپنی زندگی کے اندر، جھوٹ سے آپ رک جائیں گے، شر سے آپ رک جائیں گے، بدتمیزی سے آپ رک جائیں گے. کسی انسان کی ایک آخری بات بتاتا چلوں، اس کے بعد ویڈیو اینڈ کرتا ہوں. آئی نو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، لیکن کسی انسان کی آپ کسی سے غیبت کریں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے عامر، میں عامر کی برائی کرتا ہوں کسی ایک عامر کے دوست سے، ٹھیک ہے، عامر کے دوست سے میں نے اس کی برائی کی. اگلی دفعہ عامر کے سامنے جاتے ہوئے میں خود کتراؤں گا. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. صرف اور صرف اس چیز سے خود کو روکیں، انشاءاللہ الرحمن بہت اچھا فیل کریں گے. غیبت کرنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے انسان کو، پیٹ میں عجیب سا ہوتا ہے، ذہن میں عجیب سا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگین میں بات کو کہیں سے کہیں لے کے جا رہا ہوں. خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اگر ذرا سی بھی اثر کرے تو اس کو شیئر کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ.